السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سبق نمبر 44 کا ترجمہ کریں گے، ادب المعاشرتی۔ سب سے پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ اسلک مع الناس الادب تر من الدهر العجب ولا تطاول بنشب ولا تفاخر بنسب العز في الأمانة والكيس في الفطانة لا تغضب الجليس لا توحش الأنيس لا تكثر العتاب تنفر الأصحاب فكثرة المعاتبة تدعو إلى المجانبة وإن حللت مجلسا بين سرات رؤسا فاقصد رضا الجماعة وكن غلام الطاعة وقل من الكلام ما راق بالمقام كرائق الأشعار وطيب الأخبار واترك كلام السفلة والنكت المبتذلة ولا تكن ملحاحا واجتنب المزاح فكثرة المجون نوع من الجنون۔ تو یہ ہمارا سبق ہے، اور دیکھیے یہ اشعار کی شکل میں، یہ نظم کی شکل میں ہے۔ اسلک مع الناس الادب تر من الدهر العجب۔ دیکھو اینڈ جو اینڈنگ ہو رہی ہے دونوں کی، دونوں مصروں کی، وہ سیم ساؤنڈ پہ ہو رہی ہے۔ الادب العجب، بنشب بنسب، الامانہ الفطانہ، الجلیسہ الانیسہ۔ تو شعر و شاعری میں اس چیز کا خیال کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے جو پہلے مصرے کی اینڈنگ کی ہے دوسرے کی بھی اسی پر کرے۔ اس میں بھی کئی قسم ہوتی ہیں۔ تو ادب المعاشرہ، عاشرہ یعاشر معاشرتاً باب مفاعلہ سے آتا ہے، ساتھ رہنے کے معنی میں، زندگی گزارنے کے معنی میں۔ عاشرہ زندگی گزارنا، تو معاشرہ مصدر ہے، یعنی زندگی کے معنی میں، ساتھ رہنا، ساتھ رہنا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ تو ساتھ رہنے کا ادب، یعنی اگر آدمی کسی کے ساتھ رہتا ہے، معاشرے میں رہتا ہے، تو دیکھو معاشرے کو معاشرہ بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں سب لوگ آپس میں کیا رہتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اردو میں معاشرہ، ورنہ عربی میں معاشرے کے لیے جو ورڈ آتا ہے وہ المجتمع کا ورڈ آتا ہے عربی میں، المجتمع معاشرہ۔ عربی میں معاشرہ کے معنی ساتھ رہنا، زندگی گزارنا۔ تو زندگی کا ادب، ادب المعاشرہ زندگی کا ادب یا ساتھ رہنے کا ادب۔ اسلک مع الناس الادب تر من الدهر العجب۔ ادب اصل میں الادبہ ہے، مفعول ہے۔ العجب، العجب بھی اصل میں العجبہ ہے، ترا کا مفعول ہے۔ ٹھیک ہے، عربی میں کبھی بھی کوئی لفظ یعنی اسم جو ہے وہ کیا نہیں ہوتا، مجزوم نہیں ہوتا۔ اسم کبھی بھی مجزوم نہیں ہوتا۔ اسم کا اعراب ہی نہیں ہے جزم کا، جزم کا اعراب تو صرف مضارع کا ہے، مضارع مجزوم کا۔ ٹھیک ہے، اسم کا اعراب یا تو رفع ہے یا نصب ہے یا جر ہے، بس تین اعراب ہے اسم کے، یہ چوتھا نہیں ہے۔ یہ اگر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ شعر کو پڑھنے کے لیے تاکہ شاعری کی ساؤنڈ بن جائے، ورنہ اسلک مع الناس الادب تر من الدهر العجب یہاں تو ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے، زبر زیر پیش کا فرق آ جاتا ہے تو پھر وہ ترتیب ساؤنڈ بگڑ جاتی ہے۔ تو اس لیے آخر میں زیادہ تر کیا کرتے ہیں، ساکن کر دیتے ہیں شعر و شاعری میں۔ اس کو بولے ضرورت شعری کی وجہ سے اس کو کیا کر دیا گیا ہے، ساکن کر دیا گیا ہے۔ تو اصل میں الادبہ ہے، مفعول بنے گا سلک یسلک کا۔ سلک یسلک کے معنی آتے ہیں چلنے کے، سلک یسلک سلوکن، باب نصر سے چلنا، چلو۔ مع الناس لوگوں کے ساتھ، کیسے چلو، الادبہ ادب پر چلو۔ سلکہ کا مفعول ہے یعنی ادب کے طریقے پر چلو، ادب کے ساتھ چلو، لوگوں کے ساتھ ادب کے ساتھ چلو۔ کیا فائدہ ہوگا اس کا، کہنے ترا من الدهر العجب۔ ترا فعل مضارع مجزوم ہے، اصل میں ترا تھا، آخر سے حرف علت ختم ہوا، کیوں، کیونکہ یہ مضارع مجزوم ہے۔ مجزوم کیوں ہے، کیونکہ پیچھے اسلک فعل امر ہے تو اسی کا جواب ہے یہ، تو وہ شرط لگ گئی کہ ساتھ چلو گے تو دیکھو گے، ترا تم دیکھو گے، من الدہر زمانے میں، العجبہ، عجب بولتے ہیں عجیب، ایک دم عجیب چیز، حیرت انگیز، حیرت انگیز چیز دیکھو گے آپ زمانے کی، آپ ایک حیرت انگیز چیز دیکھو گے، یا زمانے میں حیرت انگیز چیز دیکھو گے۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ ادب کا معاملہ کرو گے، ادب کے ساتھ چلو گے تو تم زمانے میں عجیب چیز دیکھو گے۔ ولا تطاول بنشب، طاول یطاول، باب مفاعلہ سے گھمنڈ کرنا۔ لا تطاول فعل نہیں ہے، لائے نہیں ہے، تو طاول فعل مضارع مجزوم ہے۔ مت گھمنڈ کرو، کس پر گھمنڈ نہیں کرو، بنشب، تو یہ بھی اصل میں کیا ہے، بنشبن ہے، بنشبن، تو نشبن کے معنی آتے ہیں زمین، جائیداد، مال و دولت۔
تو لا تطاول بنشب، شعر کی وجہ سے نشب بول دے ورنہ یہ نشبن ہے کہ مال و دولت پر گھمنڈ نہ کرو. ولا تفاخر بنسب، فاخر یفاخر باب مفاعلہ سے آپس میں فخر کرنا، یہ مفاعلہ کی خاصیت ہے کہ اس میں آپس میں کرنے کا ترجمہ پایا جاتا ہے. تو لا تفاخر فخر نہ کرو آپس میں، کس چیز پر؟ بنسب، یہ بھی اصل میں کیا ہے؟ بنسبن ہے، بنسبن یعنی حسب و نسب پر، خاندان پر فخر نہ کرو. العز فی الامانہ، کیوں؟ کیونکہ اصل جو عزت ہے، العز عزت کو بولتے ہیں، وہ فی الامانتی، اصل فی الامانتی ہے، امانت داری میں ہے، لیکن شعر کی وجہ سے الامانہ کر دیا. والکیس فی الفطانہ، الکیس، الکیس بولتے ہیں عقل و دانش کو، کیس زبر کے ساتھ. اور اگر ہم نے اس کو کیس بول دیا، کیس، الکیس، تو الکیس کے معنی آتے ہیں تھیلا، پولیتھین جس کو بولتے ہیں نا، اس کو بولتے ہیں الکیس. تو لیکن کیسن بولیں گے، اس کو بہت دھیان سے پڑھنا ہے. والکیس، اور عقل و دانش کس چیز میں ہے؟ فی الفطانہ، سمجھداری میں ہے. سمجھداری ہی اصل عقل مندی ہے، سمجھداری میں ہی عقل مندی رکھی ہے. فطانہ سمجھداری، ذہانت، یہ بھی اصل فی الفطانتی تھا. لا تغضب الجلیسہ، اغضب یغضب باب فعال سے غصہ دلانا، ٹھیک ہے، غصہ کرنا یا غصہ دلانا. لا تغضب، غصہ مت دلاؤ یا غصہ نہ کرو، کس پر؟ الجلیسہ، یہ بھی الجلیسہ خالی سین زبر سا ہے، یہ سمجھنا مفعول بنے گا. یعنی الجلیس بولتے دوست کو، ہم نشیں جو ہوتا ہے جلیس، ساتھ بیٹھنے والا، اس کو بولتے ہیں جلیس، کہ اپنے دوست کو غصہ نہیں دلاؤ. تو شعر کی وجہ سے الجلیسہ کا رکھا ہے اس کو. لا توحش الانیسہ، یہاں پر بھی اوحش یوحش باب فعال سے وحشت زدہ کرنا، دل اچاٹ کر دینے کے معنی میں. تو لا توحش فعل نہیں ہے، یعنی وحشت زدہ نہ کرو. الانیس، انیس کس کو بولتے ہیں؟ انیس کے معنی بھی دوست کے آتے ہیں، جو مانوس ہو گیا اس کو بولتے ہیں انیس. یہ بھی اصل میں الانیسہ ہے، مفعول ہے کہ دوست کو وحشت میں نہ ڈالو، لیکن شعر کی وجہ سے دیکھو الجلیسہ الانیسہ کر رکھا ہے. لا تکثر العتاب، اکثر یکثر، یہ بھی باب فعال سے کسی کام کو بہت زیادہ کرنا، آگے مفعول لگا لیں گے تو اسی کام کو بہت زیادہ کرنا ہو جائے گا. تو لا تکثر فعل نہیں ہے. العتاب، عتاب بولتے ہیں ملامت، ڈانٹ ڈپٹ. تو لا تکثر آگے ملا ہے تو لا تکثر العتاب یعنی بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ مت کرو. تو العتاب بھی اصل میں مفعول ہے، لیکن یہ اصل میں العتابہ ہے، لیکن یہ شعر کی وجہ سے العتابہ کر رکھا ہے. تو بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو، کیوں؟ کیا نقصان ہوگا اس کا؟ تو نفر الاصحاب، یہ بھی ہمارا مضارع مجزوم ہے. نفر ینفرو، نفرت میں ڈالنا، ٹھیک ہے، متنفر کر دینا. تو تنفرل، تم نفرت میں ڈال دو گے، کس کو؟ الاصحاب، صاحب ان کی جمع اصحاب، دوست کو بولتے ہیں، یہ بھی مفعول ہے. الاصحاب تھا، شعر کی وجہ سے الاصحابہ کر رکھا ہے، ورنہ تم دوستوں کو نفرت میں ڈال دو گے. فکثرت المعاتبتی، یہ اصل میں مضاف مضاف الیہ ہے. معاتبتی، کثر یکثر زیادہ ہونا، عاتبہ ملامت کرنا، ڈانٹنا. تو کثرت المعاتبتی کا ترجمہ ہوگا کہ ڈانٹ ڈپٹ کا بہت زیادہ ہو جانا، ٹھیک ہے. تدعو الی المجانبہ، یہ اصل میں المجانبتی ہے، جانب یجانب مجانبتن باب مفعول سے جدا کرنے کے معنی میں آتا ہے. تو المجانبہ جدائیگی کو بولتے ہیں. تدعو یعنی یہ بلا لیتی ہے، الی المجانبتی جدائیگی کی جانب. کون؟ بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کرنا. تدعو دیکھو صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، کثرتن چونکہ مؤنث ہے اسی لیے یہ مؤنث آیا ہوا ہے. تو بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کرنا یہ جدائیگی کی طرف دعوت دیتی ہے، مطلب جدائیگی کا سبب بن جاتی ہے. سبب بننے کا بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، ورنہ آپ لفظی ترجمہ میں کر سکتے ہیں کہ بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ یہ جدائیگی کی طرف بلا لیتی ہے. وَإِنْ حَلَلْتَ مَجْلِسًا بَيْنَ صَرَاطٍ رُؤَسًا، یہ بھی اصل مجلسن ہے، مجلسن، لیکن یہاں مجلسن نہیں پڑھیں گے، شعر ہے تو کھینچ کے پڑھتے ہیں. حل یحل کے معنی آتے ہیں اترنے کے، نازل ہونے کے، بیٹھنے کے. حل، تو حل حل حلو حلت حلتا حللنا حللتا. ان حللتا اگر تم اترو، اگر تم بیٹھو، کہاں پہ بیٹھو؟ مجلسا یعنی کسی مجلس میں بیٹھو. بین سرات رؤسا، بین درمیان، سراتل سریون کی جمع ہے سرات، بڑے لوگوں کو بولتے ہیں، خاندانی جو شریف لوگ ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں. رئیس کی جمع رؤسا، مالداروں کو بولتے ہیں، یعنی مالدار اور بڑے گھرانے کے لوگوں کے درمیان اگر تم کسی مجلس میں بیٹھو تو کیا؟ فقصد رضا الجماعت، قصد یقصد، قصد کرنا، چاہنے کے معنی میں. فقصد
تو تم چاہو، کیا چاہو؟ رضا الجماعت، جماعت کی خوشی چاہو، رضا بولتے خوشی، یعنی جس چیز میں، جس جو ہے کلام میں جماعت خوش ہے، وہ لوگ خوش ہے، بڑے لوگ، خاندانی شریف لوگ وہ خوش ہیں، وہ چاہو، جماعت کی رضا چاہو۔ وکن غلام الطاعتی، یہ بھی رضا الجماعتی مضاف ہے، اور یہ بھی غلام الطاعتی، لیکن شعر میں اس طرح نہیں پڑھتے رضا الجماعتی، بلکہ پڑھتے ہیں فقصد رضا الجماعہ وکن غلام الطاعہ، ایسے پڑھتے ہیں۔ کانا یکون سے فعل امر کن ہو جاؤ، کیا بن جاؤ؟ غلام الطاعتی، فرما برداری کے غلام بن جاؤ، یعنی بڑے لوگوں کے درمیان اگر تم بیٹھو کبھی تو بالکل فرما برداری کے غلام بن جاؤ، سمجھ رہے ہو؟ ان کو جواب نہیں دینا چاہیے، پلٹ کر جواب نہیں دینا چاہیے، بلکہ جو وہ کہے اس بات کو مان لینا چاہیے۔ تو یہ بتا رہے ہیں۔ آگے 4-5 اشعار ہو رہے ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم اگلے جو اس کے وہ ہوں گے، سوالات ہوں گے، اس کے ساتھ حل کر دیں گے۔ آج بس اتنا، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔